خواتین و حضرات، اردو شاعری کا وہ بہترین دور جس سے ہم سب واقف ہیں، جب ہندوستان میں شہریار شاعری کر رہے ہیں، منچندہ بانی شاعری کر رہے ہیں، عرفان صدیقی شاعری کر رہے ہیں، پاکستان میں ساقی فاروقی شاعری کر رہے ہیں، منیر نیازی شاعری کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پاکستان میں تو اردو شاعری کے حوالے سے بہت اہم نام ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن ہندوستان میں ایک بالکل سناٹا ہے۔ وہ عہد جسے ہم جدید عہد کہتے ہیں، جدید تحریک کے زیر سایہ لکھی جانے والی شاعری کے بعد ایک اہم نام ہمارے سامنے فرحت احساس کا آتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو ایک اہم نام ہمارے سامنے شارق کیفی کا آتا ہے۔ جو ایک نام ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، لیکن اب جس عہد میں ریختہ اپنا کام کر رہا ہے، جس عہد میں ہم لوگ جی رہے ہیں، یہ جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا ایک مختصر سے گاؤں میں سمٹ کے آ گئی ہے۔ آج بہت سارے لوگ شاعری کر رہے ہیں، ان کے پاس پلیٹ فارم بھی ہے، اپنا بلاگ ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، اور زبان کی بھی اب اتنی قید نہیں رہ گئی ہے کہ ہندی والے لوگ اس طرح شاعری کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اردو کے شاعر ہیں، اور کچھ اردو کے شاعر ایسے ہیں جو ہندی الفاظ کا اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں ہندی کے شاعر لگتے ہیں۔ اب زبان کی قید بھی دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے یا مٹ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ اردو میں اس وقت اچھی شاعری ہو رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ کرنا اب تو بہت مشکل ہے، لیکن آنے والا وقت فیصلہ کرے گا کہ یہ شاعری کتنی عمدہ ہے، کتنی بہتر ہے۔ لیکن اس وقت کا جو منظرنامہ ہے، ہمارے سامنے 10-20 ایسے شاعر ہندوستان میں موجود ہیں جو اس وقت شاعری کر رہے ہیں اور اچھی شاعری کر رہے ہیں۔ ان میں ایک اہم ترین نام ڈاکٹر لیاقت جعفری کا نام ہے، جن کے میں 2 شعروں سے یہ اپنی اس انٹرویو کا آغاز کروں گا کہ درد نے میر تقی میر بنا رکھا ہے، درد نے میر تقی میر بنا رکھا ہے، مجھ کو اس کے عشق نے کشمیر بنا رکھا ہے، درد نے میر تقی میر بنا رکھا ہے، مجھ کو اس عشق نے کشمیر بنا رکھا ہے، یا بڑھا کر ہاتھ ساری حد مٹا دے، زمینوں کے کشادہ قد مٹا دے، بڑھا کر ہاتھ ساری حد مٹا دے، زمینوں کے کشادہ قد مٹا دے، کبھی بچے کو نقشہ مت دکھانا، نہ جانے کون سی سرحد مٹا دے۔ لیاقت جعفری صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے ریختہ میں۔ شکریہ زمرد۔ آپ کا تعلق جموں سے ہے، اور جموں میں بھی ایک ایسے ضلع سے آپ آتے ہیں جو بالکل بارڈر پہ ہے، اور جہاں شعر و ادب کے حوالے سے ہم یاد کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ کرشن چندر کا تعلق وہاں سے رہا ہے، چراغ حسن حسرت کا تعلق وہاں سے رہا ہے۔ وہاں نہیں بتایا آپ نے، کہا مطلب پونچھ جموں میں کی بات۔ ٹھاکر پونچھی وہاں کے تھے۔ پھر اس کے بعد کوئی ایسا نام ہمارے سامنے نہیں آیا۔ ایک نام اس وقت، چونکہ میرا تعلق بھی پونچھ سے ہے تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، ایک نام صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ جہاں جہاں سنجیدہ شاعری پڑھی لکھی جاتی ہے وہاں ایک اہم نام ہے ڈاکٹر لیاقت جعفری کا۔ اس سفر کے بارے میں کچھ بتائیے، پونچھ سے پھر دنیا بھر کا جو آپ کا سفر ہے شاعری کا، یہ کس طرح شروع ہوا؟ زمرد، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے انٹرویوز، بہت سے انٹرویوز میں نے دیکھے ریختہ پہ، یوٹیوب پہ اور یہاں وہاں، اور ایک سیریز آف انٹرویوز میں آپ نے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اتنا بڑا نام چھوڑا ہے ادبی دنیا کا جس کو، جو ہمارے پاس زندہ جاوید ہے اور وہ ریختہ میں نہیں آیا ہے۔ بہت خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ مجھے بھی اس سٹیج سے بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اپنے آپ میں کہیں نہ کہیں ایک 1 سٹیپ اہیڈ والی بات ہو جاتی ہے۔ میرا جموں سے آنا یا میرا پونچھ سے متعلق ہونا ایک الگ واقعہ ہے۔ میرے لیے یہ دلی میں آج ریختہ کے آفس میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا ایک الگ سے ہمیشہ یاد رہ جانے والا سلسلہ ہے، کیونکہ ریختہ اتنا بڑا سچ بن چکا ہے ادبی حلقوں میں۔ مجھے یاد ہے، اگر زمرد آپ اچھے خاصے قاری رہے ہیں اپنے زمانے میں، 96 تک کی بات ہے، شب خون نکلتا تھا شمس الرحمن فاروقی صاحب کا، اور 60 کے ادھر ادھر شب خون شروع ہوا تھا 62 میں۔ ہم سنتے تھے کہ اگر کوئی شب خون میں چھپ جائے تو وہ پریزرو ہو گیا، وہ ادبی حلقوں میں آ گیا، ارائیوڈ، یہ ہوتا تھا۔ اب ویسا ہی کچھ ریختہ کے حوالے سے بھی ہونے لگا ہے، کیونکہ شب خون وغیرہ سمٹ گیا، وہ دبستان سمٹ گیا، وہ لوگ سمٹ گئے، فاروقی صاحب اور نارنگ صاحب منظر سے ہٹ گئے، احمد ندیم قاسمی نہیں رہے، تو وہ جو رسالے اور جریدے سے آگے بڑھنے والا طبقہ تھا وہ بھی شاید اس رسالے کے ساتھ ہی سمٹ گیا، پریزرو ہو گیا، سنبھال لیا گیا۔ اس کے بعد ایک نئی دنیا، ایک نیا وسفوٹ، ایک نیا دھماکہ، یہ جو انٹرنیٹ کی صورت میں گوگل آ گیا اور فیس بک اور ٹویٹر، اور اس سے پہلے مجھے یاد ہے، اب نام بھی ہم بھول رہے ہیں، اور کٹ وغیرہ،
تو ان چیزوں کی وساطت سے رسالے اور جریدے اور اخبار کی جگہ ان چیزوں نے لے لی. میں ایک انٹیریئر جموں و کشمیر کے اس سرحدی علاقے میں رہتا ہوں جہاں سے پاکستان کا کوئی بھی قریبی گاؤں 10 کلومیٹر دور ہے, 20 کلومیٹر دور ہے, اور دلی ہزاروں کلومیٹر دور ہے, اور جموں 350 کلومیٹر دور ہے, اور کشمیر تو 600-700 کلومیٹر دور ہے. تو وہاں پہ کوئی ذریعہ نہیں تھا رسالہ پہنچنے کا بھی, اور کوئی ذریعہ نہیں تھا یہ نئی ایجادات پہنچنے کا بھی. لیکن خدا کا کرنا موبائل آ گیا اور یہ سب چیزیں ہو گئیں. تو یہ بات ہے 1990 کے بعد میں, جب نئے دہے میں ہم آتے ہیں 2010-12 کے قریب, تو پونچھ میں یہ سب چیزیں آ گئیں. لیکن اس سے پہلے میں پونچھ سے نکل چکا تھا, میں جموں آ چکا تھا, تو میں زیادہ ان جدید ٹیکنالوجیز کے قریب آیا. شعر و ادب آپ بہتر جانتے ہیں, آپ میرے گاؤں سے ہیں, میرے وطن سے ہیں, آپ کرشن چندر کی اس دھرتی سے متعلق ہیں. آپ کافی چھوٹے تھے, آپ کے بڑے بھائی فاروق مغل پرواز, اللہ تعالیٰ ان کو بڑی عمر دے, نئے لہجے کا ایک تیزی سے ابھرتا ہوا نام تھا. اور ہم جب وہ یہاں سے واپس جاتا تھا علی گڑھ سے, تو وہ ہمیں شعر سناتا تھا نئے لوگوں کے. مجھے یاد ہے کہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرنے والا جو شاعر ہے, روحانی دیوتا میرا, ظفر اقبال, اس کا نام میں نے فاروق کے نام سے, فاروق کی زبان سے پہلی مرتبہ سنا تھا. فاروق نے کہا ظفر اقبال, کیونکہ ہم کہتے تھے کہ اپنا پروین شاکر اور ندا فاضلی اور بشیر بدر اور جاوید اختر صاحب, گلزار, اور اس میں وہ الجھے ہوئے تھے ہم, وسیع شاہ, نوشی گیلانی, اور یہ الگ سے سلسلہ تھا. اور اچانک ایک دن وہ عمر بھی ایسی ہوتی ہے کہ یہی لوگ پسند بھی آتے ہیں, یہی پسند بھی آتے ہیں, اور انہی کی ضرورت بھی ہوتی ہے میرے خیال. جیسے صفی, ایک زمانے میں ابن صفی کو ہم پڑھتے تھے. تو فاروق نے کہا ظفر اقبال کو پڑھا ہے؟ ہم نے کہا نہیں. 2-4-6 شعر پڑھا, سنا دی اس نے. بانی کو سنا دیا, منچندہ بانی کو, عرفان صدیقی صاحب کو, اور اسی طرح 2-4 اور لوگ. بہرحال اسد بدایونی ان کے دوست ہوتے تھے اس وقت, اللہ تعالیٰ نے ان کو چھین لیا, اور یہ خود شہریار کے اثر میں رہے ہوئے تھے علی گڑھ میں. تو فاروق نے وہ چیزیں ہمارے اندر ڈالنی شروع کی. آتا کبھی کبھی تھا, لیکن ہمیں خراب کر کے چلا جاتا تھا, بہت کم آتا تھا پونچھو واپس. تو وہاں پہ انور خان تھا, میں تھا, ہمارے بھائی آصف تھے, آصف میر, دیما ہم کہتے تھے اس کو, خالد میر تھا, شوکت میر تھا, جاوید راہی بہت اچھا, پرویز مانوس. تو ہم سارے لوگ ڈھرے سے ہٹا دیے گئے. اچھی بھلی وہ عاشقی والی شاعری ہو رہی تھی, چل رہا تھا سب کچھ, وفا بے وفا اور یہ سب کچھ, سارا معاملہ وہیں پہ نپٹ جاتا تھا. پھر کیا ہوا, ہم اس منظر سے ہٹا دیے گئے, کیونکہ ہم اب یہ نئی بات کرنے لگے تھے, سورج کو چونچ میں لیے مرغا کھڑا رہا, تو یہ والا چکر شروع ہو گیا. تو زمرد بھائی یقین مانیے, بڑے ان ٹائم, بڑے صحیح وقت پہ یہ شاعر ہمارے پاس پہنچ گئے اس وقت. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہی ہم تھوڑا تھوڑا تیار ہو رہے تھے ان کو لے کے شاعری کا اس دھارے میں بہنے کے لیے تیار ہو رہے تھے, تو ایک بڑا دھماکہ ہو گیا انٹرنیٹ کی دنیا میں. آپ کے ہاتھوں میں موبائل آ گیا. مجھے آج بھی یاد ہے جو پہلا موبائل نوکیا کا کسی نے مجھے بھیجا تھا علی گڑھ سے, نوکیا 800, اتنا ہیوی موبائل. اور پہلا سم جو وہاں جموں میں پہلا لاٹ نکلا, اس میں میرا سم بھی تھا. اور پھر نیٹ, اور یہ سب کچھ ہوتا گیا. اور پھر ہم نے دیکھا, ہم کلک کرتے گئے, چیزیں کھلتی گئیں. اور پھر وہی امجد اسلام امجد جس کو ہم پسند کرتے تھے, ایک دن آپ اس کے ساتھ چیٹ کر رہے تھے. وہی افتخار امام صدیقی جس کے ساتھ آپ, افتخار امام صدیقی نہیں, افتخار عارف, جس کا ہم پڑھتے رہتے تھے, اور ایک دن وہ آپ کے ساتھ چیٹنگ پہ بیٹھا ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر ریختہ جیسا ایک ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ ساری کتابیں اویلیبل, سارا نیٹ پہ جتنا مواد ہے ایک کلک پہ. مجھے ہندی بھی بڑی اچھی آتی تھی بچپن سے, تو میں ہندی سے بھی جا رہا ہوں, انگلش سے بھی جا رہا ہوں, اردو سے بھی جا رہا ہوں. اور پھر آہستہ آہستہ میں نے دیکھا, میں ایک شعر ڈالتا ہوں, اس پہ 60-70 کمنٹس آ رہے ہیں, 100-150 لائک ہو رہا ہے, اور آہستہ آہستہ انسپائر ہوتا گیا. آپ کو یاد ہوگا 97-8 میں آپ گریجویشن کر رہے تھے, میں پڑھاتا تھا تب آپ کو. اس وقت بشیر بدر پونچھ میں آیا. جی, آپ بشیر بدر کو لے کے آئے, ندا فاضلی کو لے کے آئے. ندا فاضلی کو لے کے آئے, اور میں چھوٹا سا آپ کی عمر میں, آپ بھی پکے ہو گئے, مطلب بی اے گریجویشن پارٹ 1 پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹ. پونچھ میں ایک ڈپٹی کمشنر آیا, بڑا دیوانہ جنونی قسم کا ہماری طرح, اس کا نام تھا خالد حسین. پنجابی کے بہت اچھے رائٹر تھے. میں نے ایک لمبی تحریر خط لکھا ان کو, میں نے کہا ڈی سی وی سی ہوتا ہے لیکن ہمارے کس کام کا. تو اس نے مجھے بلوا لیا, کہا کیا کرنا, بتائیے کیا کرنا ہوتا ہے ڈی سی میں. میں نے کہا یہ کرشن چندر کی دھرتی ہے, یہاں پہ چراغ حسن حسرت ہوئے ہیں, یہاں پہ ٹھاکر پنچی کا گھر ہے, آپ لوگ کچھ نہیں کرتے, ایسے سڑکیں اور روڈیں بنا رہے ہو خام خواہ. تو بہرحال ان کے پاس ایک فنڈنگ ہوتی تھی, بارڈر ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام, اور یہ اسکولوں پہ خرچ کی جاتی تھی. کلچرل ایکٹیویٹیز, 26 جنوری, 15 اگست,
سانگ اور ڈرامہ ڈویژن والے آتے تھے, یہ چلتا تھا. اور ان دنوں ملیٹنسی اپنے عروج پہ تھی, کچھ نہیں ہو رہا تھا, اسکول بند تھے, ٹھپ تھا, قتل و غارت کا ایک ہنگامہ تھا. ہم سرحدی گاؤں میں تھے تو وہاں سے آنا جانا سب تماشا لگا ہوا تھا, آرمی بھی اور یہ بھی. اور تو انہوں نے وہ سارا فنڈ 5-6 لاکھ روپیہ, اس وقت بڑی بات ہوتی تھی, ڈائیورٹ کیا, کہا بلاؤ جس کو بھی بلانا ہے. اب ہمارے ذہن میں تھا کس کو بلائیں, پہلے تو وہاں سے فون ہی نہیں آتا تھا اس طرف انڈیا کی طرف, لیکن بہرحال ڈی سی آفس تھا تو وہاں پہ فون بھی ہوتا تھا. تو ہم نے کالنگ کرنی, 5-6 شاعروں پہ ہم نے ہاتھ ڈالا, بشیر بدر ہمارے ہتھے چڑھ گیا. بشیر بدر آگے پونچھ میں, پورا پونچھ ان کا دیوانہ. آپ کو پتہ ہے پونچھ بہت اچھا ہے لٹریری اعتبار سے, اس کی جڑیں بہت گہرے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, زمرد آپ بہتر جانتے ہو کہ ہم پاکستان کے زیادہ قریب ہیں, اور پارٹیشن سے پہلے 47 سے پہلے ہمارے پاس جو تعلیمی مراکز تھے وہ یا تو ہم سیالکوٹ جاتے تھے پڑھنے یا لاہور جاتے تھے پڑھنے. تو اس لیے پونچھ میں گریجویٹ 1920 کے بھی ملتے ہیں, 1918 کے بھی ملتے ہیں. تو تب کا گریجویٹ پونچھ میں اویلیبل تھا. اور پونچھ میں ڈگری کالج سب سے پہلے, جو ڈگری کالج اسٹیٹ میں کھلے پہلا وہاں آیا. بجلی گھر پونچھ میں سب سے پہلا ہے. پرنٹنگ پریس مشین پونچھ میں سب سے پہلی آئی. ریاست جموں و کشمیر میں جو اخباروں کی تاریخ لکھی جاتی ہے اس میں سب سے پہلے 2-3 اخباروں میں ایک اخبار پونچھ میں چھپا. اور یہ سب اس وجہ سے تھا کیونکہ اس طرف لاہور ہمارے قریب تھا. پھر جب پارٹیشن ہوگی اور لکیر بالکل ہمارے گھر کے بیچ میں سے گزری, LOC والی, تو وہی کشمیر, وہی لاہور اور سیالکوٹ جو کچھ کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا وہ لاکھوں میل پہ پھیل گیا. اور ادھر سے جموں 350 کلومیٹر دور ہو گیا, کشمیر تو 650 کلومیٹر دور ہو گیا, دلی تو ہزاروں کلومیٹر دور ہو گیا. لیکن وہ ایک کہیں نہ کہیں للک تھی ان گریجویٹس کی جو لاہور سے نکلے ہوئے تھے, ان کے بچوں میں, ان کی نسلوں میں. پھر آگے چل کے فاروق پیدا ہوئے, زمرد پیدا ہوئے, ہم لوگ تھے, ہم سے پہلے والوں میں پرتپال سنگھ بیتاب وغیرہ. تو یہ لوگ لگ گئے ادھر, جموں آ کے پڑھنا, علی گڑھ جا کے پڑھنا, JNU پہنچنا, بنارس ہندو یونیورسٹی پہنچنا, تو پورے ہندوستان میں گھسنا. تو یہ ایک گہما گہمی ہمیشہ وہاں رہی. جی, ایک شعر لکھنے کا کیڑا, شعر سننے کا کیڑا, اور یہ افسانہ. تو عموماً ہماری ریاست میں جتنا بھی ادب چھپتا تھا وہ اس کا 90% پونچھ سے نکلتا تھا. آپ کو یاد ہوگا, بالکل بالکل, پونچھ ایک طرح کا مرکز تھا. جی لیاقت صاحب, میں چونکہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں کچھ مہینے آپ سے پڑھا بھی ہوں. وہ زمانہ جب میں کالج میں پڑھ رہا تھا اور ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے, یا 11th پڑھ کر رہے تھے یا 12th, آپ نے بشیر بدر کو بلایا, ندا فاضلی کو, اس طرح کے لوگوں کو پونچھ میں بلایا. اور گجر ہاسٹل وہ ایک طرح سے ہب ہوا کرتا تھا کلچرل ایکٹیویٹیز کا, اور وہی ایک تھا ہی ہال ہمارے پاس, اور اتنے پروگرامز ہوتے تھے, ہم 2-3 بجے تک مشاعرہ سنتے تھے یہ سب. لیکن مجھے گھر جانے کا بیچ میں اتفاق ہوتا ہے, آپ وہاں سے آ گئے, اور اس کے بعد جو ہے کچھ بالکل سناٹا ایک طرح سے ہے. نہ تو کوئی کلچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, نہ وہ جو میری عمر کے لوگ ہیں یا ہمارے بعد کی جو نسل ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے, ٹھیک ہے وہ سمٹ گئی ہیں چیزیں, لیکن وہ لوگ, حالانکہ اس وقت بہت فاصلے تھے, بہت دوریاں تھیں, بہت مشکلات تھیں, آج بہت آسانیاں ہیں, لیکن اس وقت آپ نے وہ چیزیں مہیا کروائیں ہمارے سامنے, اور ہم نے بھی ادب پڑھنا لکھنا یا ادب کے بارے میں سوچنا وہیں سے سیکھا. آج وہاں پہ بالکل سناٹا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بیچ میں کچھ خیال کرنا چاہیے اس جگہ کا, اس دھرتی کا؟ زمرد بھائی, آپ کو بھی کرنا چاہیے خیال. جی بالکل, آپ کر رہے ہیں, آج ہم دونوں بیٹھے ہیں یہاں پہ اور ہم پونچھ کی بات کر رہے ہیں. یقین مانیے ہم نے ملیٹنسی کا عروج کا سمے تھا, پیک 89 کے بعد شروع ہوئی, 96-7 میں آپ گریجویشن کر رہے تھے, میں پڑھا رہا تھا, اور اسی وقت ہم نے یہ سب کچھ کیا. بیک وقت جب کہ گولی اور بندوق بھی چل رہی تھی, ادب بھی, غزل بھی اور موسیقی بھی چل رہی تھی, اسی وقت صابری برادرز بھی آ رہے تھے, اور یہ سارا ہو رہا تھا وہاں پہ. اس کے بعد کیا ہوا, جو سائیڈ پہ جتنے گاؤں تھے نا, یہ سارے ہجرت کر کے شہر میں آ گئے, قصبے میں آ گئے, پونچھ سٹی میں. یہ جو لوگ تھے یہ پونچھ والے نہیں تھے, یہ لوگ وہ لوگ تھے جو دکھی پریشان حال ملیٹنٹوں اور آرمی کے گتھم گتھے میں بھاگے ہیں گھر ور چھوڑ کے, اور نیچے آگے شہر میں. اور آپ کو یاد ہوگا جو 100 لوگ ہوتے تھے پونچھ میں اس وقت جب آپ وہاں تھے, ان میں سے 60 مسلم ہوتے تھے, 40 ہندو ہوتے تھے, نان مسلمز ہوتے تھے. اور پھر یہ آنکڑا بدلا, اب 95 پہ آ چکا ہے, 90. اور وہ جو نیا پونچھ آیا وہ بڑا کچا پونچھ تھا, اس کا ادب سے اور ان چیزوں سے کوئی تعلق اس طرح کا نہیں تھا. یہ وہ لوگ تھے جو کبھی کبھی پونچھ آتے تھے, کبھی کوئی شادی بیاہ ہے اور اس کا سامان خریدنے. اب یہ سارے لوگ آئے اور پونچھ میں رہنے لگ گئے. پونچھ کے دائیں بائیں کے جتنے بھی علاقے تھے سب خرید لیے ان لوگوں نے, مجبوراً بچنا تھا, زندگی گزارنی تھی, بچوں کو پڑھانا تھا.
وہ پونچھ کا جو پنچیت تھی نا وہ بھاگ گئی وہاں سے. وہ جو ایک گنگا جمنی تہذیب, جیسے آپ کو یاد ہوگا رام لیلا کرتے تھے ہم لوگ, بالکل, جیسے آپ کو یاد ہوگا محرم کے جلوسوں میں وہ پالکی اٹھاتے تھے, وہ زلجنا کے ساتھ چلتے تھے, جیسے آپ نے سیرت کے جلسوں میں دیکھا ہوگا ہندو اناؤنسمنٹ دے رہے ہیں, جی بالکل, جیسے پردیپ کھنہ ہمارے 26 جنوری 15 اگست کو کنڈکٹ کر رہا ہے, کے کپور وغیرہ, یہ لوگ تھے. یہ جو کرشن چندر کے بعد کی ایک پیڑھی تھی, جو کرشن چندر کے دوست یار وہاں پہ بچے ہوئے تھے, وہ لوگ ہمارے رول ماڈلز تھے. آہستہ آہستہ جب وہ طبقہ یہاں آیا تو ایک چھوٹا طبقہ وہاں سے شفٹ ہو کے جموں نکل گیا. یہ ٹوٹا, یہ فیبرک جو تھا وہاں پہ نا, یہ ٹوٹا. اس کے بعد کوئی صورتحال نہیں رہی کہ آپ بشیر بدر کو لائیں اور جاوید صاحب کو لائیں, اور یہ ایک بہت بڑا لاس ہوا ہمارا. ہوتا ہے, مجھے لگتا ہے ان دنگوں میں ہو جاتا ہے, یہ نقصان ہوتے ہیں ادب کے, کلچر کے, زبان کے, جو آپ کا میرا بھی ہوا. اور یوں بھی پونچھ کیا تھا, 20-25 کلومیٹر کی ایک چھوٹی سی ویلی ہے. بہت بڑا لاس کشمیر کا ہو گیا, بہت بڑا اور علاقوں کا ہو گیا, سرحدی علاقوں کا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کوششیں چھوڑی نہیں, ہم نے جموں میں یہی کچھ کیا. وہ کام جو پونچھ میں نہیں ہو سکتا تھا, پھر ہم نے اس کو جموں میں ریوائیو کرنے کی کوشش کی. 21, 22, 23 نومبر کو ہم نے کرشن چندر کا جنم دن ہوتا ہے. 2014 میں ان کا 100واں ورش تھا. تو وہ شتابدی پہ ہندوستان خاموش رہا, کسی نے کوئی خاص کام کیا نہیں کرشن چندر پہ. ریختہ نے تھوڑا بہت وہ ڈاکومنٹیشن کیا, اور 1-2 چیزیں کہیں یونیورسٹیوں میں ہوئی, بس کسی نے کچھ نہیں کیا. ہم نے جموں میں جتنے پنچھی سیٹل تھے وہاں پہ, اور یہ وہی پنچھی تھے جو اصل پنچھی, ان کو اکٹھا کر کے ہم نے ایک کرشن چندر میموریل کمیٹی بنائی, اور اس میں طے پایا ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, اور ہو گیا. مجھے یاد ہے گلزار صاحب تیار ہو گیا آنے کے لیے, جاوید اختر تیار ہو گیا آنے کے لیے, نصیر الدین شاہ اور شبانہ تیار ہو گئی آنے کے لیے, اور یہ سب ہو چکا تھا. اور 1 مہینے پہلے وہاں پہ سیلاب آئے, کشمیر سارا ڈوب گیا, آپ کو یاد ہوگا, چیزیں منظر سے ہٹ گئیں. لیکن مجھے آج بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کرشن چندر کا ناول ہے مٹی کے صنم, جو ان کا سوان ہی خاکہ ہے پونچھ کے بارے میں. اس میں سے ایک باب اٹھایا تھا نصیر الدین شاہ صاحب نے, انہوں نے 2-3 مہینے اس پہ کام کیا تھا, ریڈنگ پہ. اپنے یہاں موٹلے ان کا تھیٹر ہے شاید بامبے میں. تو جب وہ کینسل ہو گیا تو ان کا موڈ بڑا آف ہوا. انہوں نے کہا لیاقت کسی طرح بھی بلوا لینا, ابھی ماحول نہیں ہے, آپ لوگ دکھی ہو بہت زیادہ, تو یہ پلے ہونا چاہیے. پلے کا نام تھا پونچھ کے جو ایک شہر تھا. اچھا گئی آئی بات, وہ پروگرام نکل گیا, بہت دکھی ہوئے ہم. کرشن چندر جی کو, سلمہ صدیقی جی کو ہم نے کانٹیکٹ کیا, ان کا ایک بڑا طویل انٹرویو بھی آپ نے کیا ہے, یوٹیوب پہ ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. وہ بھی آمادہ ہو گئیں. اچھا کرشن چندر کی نواسی, کوثر منیر جو انڈسٹری میں اس وقت, سب کچھ ہو گیا تھا, اور اچھا خاصا کوئی 20 لاکھ روپے کا پروگرام تھا یہ. اس میں خوب پیسے ویسے بھی ہم نے بانٹنے تھے, اور سب پنچھیوں نے اپنے جیبیں کھول دی ہیں وہاں پہ. ہو گیا یہ حادثہ, نہیں ہوا. دیکھو ٹریبیوٹ کس کو بولتے ہیں. نصیر الدین شاہ صاحب نے یہی پونچھ کے جو ایک شہر تھا, اب میں وہاں نہیں رہتا, خیر یہ وہ دوسری کہانی تھی. اس کو لے کے وہ پلے تیار کیا, جموں نہیں آ پائے تو انہوں نے یہاں پرتھوی میں کھیلا, بامبے میں 3 دن لگاتار, 21, 22, 23 نومبر, اور پورے انٹرنیٹ پہ وہ چھا گئی بات. پونچھ کے جو ایک شہر تھا, ریٹن بائی کرشن چندر اینڈ ایکٹڈ بائی نصیر الدین شاہ. مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک کام تھا جی بالکل, جو ہم نے کیا, یا جو کرتے رہتے ہیں. آپ یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہو, آپ کسی کو کیا معلوم ہے آپ کہاں سے, اور کسی کو اس سے دلچسپی بھی نہیں ہے, کیونکہ زمرد الگ سے ایک چیز ہے, اس کا پونچھ ہونا ایک اتفاقیہ بات ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ ریختہ جیسے, ریختہ دلی پہ فوکس کر رہا ہے, بامبے پہ فوکس کر رہا ہے, میٹرو سٹیز پہ. ابھی چنڈی گڑھ گئے تھے آپ لوگ, آپ سری نگر بھی آنے کی آپ نے کوشش کی, لیکن آپ اگر ادھر گھس جائیں اندر ان علاقوں میں, آپ کو یاد ہوگا ہماری رام لیلا اردو میں لکھی گئی ہے, جو رام لیلا کھیلی جاتی ہے. وہ پریڈ کے وہ جاجی جو ہیں ان میں وہ جاجی کریکٹر ہوتے تھے, فاروق ساکی, اور مسلم جتنے بھی ہمارے خان صاحب وغیرہ, شیخ سجاد, یہ لوگ رام لیلا میں پارٹ پلے کرتے تھے, وہ کلاکار تھے. اور ٹھیٹھ پرشنائزڈ اردو میں رام لیلا لکھی ہوئی آج بھی کھیلی جا رہی ہیں, اور آہستہ آہستہ اس میں سے مسلم طبقہ باہر ہو گیا. اب مسلم ایکٹ نہیں کرتا وہاں پہ, دونوں صورتوں میں, کیونکہ نان مسلم چاہتا ہی نہیں ہے مسلم ایکٹ کرے, اور مسلم تو بالکل چاہتا نہیں ہے کہ میں ایکٹ کروں. دونوں کی طرف سے ایک عجیب سا ماحول ہے. ریختہ اگر یہ کام کرے, یہ جو اسکرپٹ پڑھے ہوئے ہیں اردو کے, جیسے دل محمد کی گیتا, آپ کو پتا ہوگا دل محمد کی لکھی ہوئی گیتا, ایک زمانے میں اسی کو پڑھا جاتا تھا, اسی کو پڑھا جاتا تھا پچھلے 200 سال سے 150 سال سے. پونچھ اور کشمیر کے مسلمان جو ہندو ہیں, وہ جو اپنی پوجاؤں میں جو پڑھتے ہیں رامائن, وہ دل محمد کی نظمیں ان کو زبان یاد ہے. یہ چیزیں اگر ریکارڈ کرے ریختہ اور لے آئے اور ان کو پریزرو کر لے, کیونکہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ جا رہی ہیں. جی یہ ہماری, جیسے آپ نے فرمایا, یہ ہماری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے علاقوں میں بھی ہم جائیں اور اس طرح کی چیزیں پرزرو کریں. یہ دھیرے دھیرے جو چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. دیکھیے ہم نے جشن ریختہ کے حوالے سے بھی بہت کوشش کی کہ وہ چیزیں جو
कैंपस तक महदूद हो गई हैं या कैंपस से भी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, जैसे हमारी बैतबाजी है, जैसे हमारा चार बैत है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमने, दास्तान गोई है। तो दास्तान गोई ज़ाहिर है वो महमूद फारूकी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने ही उसको रिवाइव किया, सब किया, लेकिन हमने भी अपने यहाँ उसको जगह दी जी। तो ये जैसे आपने फरमाया कि ये रामलीला है, इस तरह की चीज़ें जो हैं, हम सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं बल्कि चाहेंगे कि वो रामलीला खेली जा रही हो और उसको वीडियो की सूरत में भी रिकॉर्ड करें, ताकि दुनिया देखे कि एक ज़माने में रामलीला इस तरह लिखी जाती थी, खेली जाती थी, आज भी खेली जा रही है। अच्छा, एक कमाल ये है ज़मरूद, रामलीला आजकल लड़के खेलते हैं और वो लड़के हिंदी वाले हैं और वो ठेठ पर्शियन का स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उनको कुछ नहीं पता ये मुस्तकबिल इसका मतलब क्या है, लेकिन वो है रट्टा है जी, 1.5 पेज का डायलॉग बोलते हैं और निकल जाते हैं। रेख्ता में भी यही हो रहा है, आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पे जो लोग उर्दू के साथ जुड़ रहे हैं, आप उनको वहाँ से निकाल रहे हो जहाँ से इम्कान ही नहीं था। अभी आपने चंडीगढ़ में जो प्रोग्राम किया जी, आपने देखा होगा 98% तबका वहाँ पे वो था जो शायद रस्मुल खत से वाकिफ ना हो, रस्मुल खत से वाकिफ नहीं था, वो बुर्का पहने हुए नहीं था, वो दाढ़ी वाला नहीं था जी, और वो उर्दू लिखना नहीं जानता था, उसको अलिफ बेग पता ही नहीं क्या होता है, और वो 4 घंटे ठेठ उर्दू शायरी सुन रहा था और फरहत एहसास को सुन रहा था। ये एक मौजज़ा नहीं है? बिल्कुल। ये जो जादू रेख्ता के हाथों होना शुरू हो गया है, अल्लाह ताला इसको कायम रखे। ये जो मुशायरे का एक आपने देखा मंजरनामा इतना ख़राब हो चुका है, उसी के पैरेलल रेख्ता का मुशायरा चलना शुरू हो गया जी जी। वहाँ पे बिजनेस है और वहाँ पे इकनॉमिक्स है और वहाँ पे पता नहीं क्या क्या प्रोफेशनलिज्म, यहाँ पे दीवानगी है, जुनून है, कमिटमेंट है। आप ही ने मुझे बताया कि गोवा से लड़के बाई एयर आए चंडीगढ़ में आपका प्रोग्राम देखने के लिए। तो ये क्या मतलब, ये जो आपने एक कम्युनिटी, एक नई विस्फोट किया है, एक नया जन्म दिया एक नए तबके को। मैं तो कुछ ही नहीं हूँ, मैं तो ज़र्रा भी नहीं हूँ। इतने ज़रूरी थोड़ी है सब लिखें, जो पढ़ने वाला, जो रीडर आप क्रिएट कर रहे हैं, सलाम है रेख्ता को इसका। लियाकत जाफरी साहब, अभी हम लोग बात कर रहे थे पुंछ की, जम्मू कश्मीर की या जम्मू की, और वहाँ जो एक्टिविटीज़ आपसे हमने सीखा, और हम बहुत बदकिस्मत हैं कि हमारे बाद की जो नस्ल है, हमारे छोटे भाई बहन हैं, उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँचा पाए, वजूहात कुछ भी रही हूँ। लेकिन इस वक्त इंटरनेट का ज़माना है, जिसकी तरफ आपने पहले इशारा भी किया कि रसायल और जराइद जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए हैं, सिमट गए हैं, और उनकी जगह जो है वो इंटरनेट ने ले ली है। फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है। लेकिन जैसे आपने फरमाया कि शमसुर रहमान फारूकी के यहाँ छपना, शबखून में छपना, इसका मतलब यह है कि आप इस्टेब्लिश हो गए, आप बड़े हो गए। लेकिन इंटरनेट में ऐसा चेक नहीं है। इंटरनेट पे कोई फारूकी नहीं बैठा हुआ, सही बात कोई वजीर आगा नहीं बैठा हुआ। तो इंटरनेट में अच्छी चीज़ें तो आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे जो लगता है ज़ाती तौर पर, चूँकि आप इंटरनेट पे भी बहुत फ़ाल हैं, बहुत एक्टिव हैं, मुझे लगता है कि ज़्यादा ख़राब चीज़ें इंटरनेट पे हैं। हो सकता है उस ज़माने में भी ज़्यादा ख़राब चीज़ें लिखी जा रही हूँ, हर ज़माने में लिखी जाती है, लेकिन उस ज़माने में फारूकी जो फ़िल्टर करके हमें चीज़ें देते थे, वो नहीं हो रहा है, यहाँ फ़िल्टर नहीं हो पा रहा है। तो फिर कैसे ये पता चले कि आपने एक शेर लिखा, आपके दोस्तों ने, वो बहर में है या नहीं, आपके दोस्तों ने वाह 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 कर दिया, अब वो फिर वो बाकायदा शायर हो गए। तो ये जो एक सूरत हाल है, नई जनरेशन जिस तरह शायरी की तरफ आ रही है, और वो फिर ये समझने भी लगती है, चूँकि 10 कमेंट और 20 लाइक नीचे होते हैं कि वो अहद के बड़े और अहम शायर हैं। ये बहुत मुझे लगता है कि कुछ ख़राब सूरत हाल है, बड़ी ज़बरदस्त ख़राब सूरत हाल है। क्योंकि अब ये नाम लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, अब ये तय करना बड़ा मुश्किल हो गया कि फ़रहत एहसास कहाँ है और वो ABCD कहाँ है, वो कमर्शियल वर्ल्ड का बहुत बड़ा स्टार। बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये गर्द बैठ जाएगी बहुत जल्द जी? ये हल्ला हंगामा बैठ जाएगा। बेसिकली एक एवोल्यूशन हुआ है, एक ब्लास्ट हुआ है, और सोशल साइट्स उभर के आई हैं और बड़ा ईज़िली लोगों को अवेलेबल है जी। और आहिस्ता आहिस्ता ये गर्दा बैठेगा, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें मंजर से हटेंगी, और फिर टिकेगा वही जिसमें दम होगा। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बुरा भी और अच्छा भी साइमल्टेनियसली सामने आ रहा है। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा हो, रेख्ता के साथ जुड़ने वाला तबका कौन है? वो ज़हीन है, वो अक्लमंद है, वो पढ़ाकू है, वो 2-3 ज़बानों में आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ आदमी है। वो उर्दू पढ़ना चाहता है, जगजीत सिंह की गज़लें सुन के आया है, नुसरत फतेह अली की कवाली सुन के आया है, उसने अमराव जान अदा देखी है, इसलिए उर्दू का दीवाना है। उसको उर्दू आती नहीं है, वो कहीं ना, या तो उर्दू की सख्त जानी भी है। मैं कहता हूँ उर्दू बड़ी पता नहीं क्या चीज़ है, ये सख्त जान इतनी है कि ये अपना वो पैंडा छोड़ती भी नहीं, अपना दायरा ले आती है सबको बीच आहिस्ता आहिस्ता। मुझे ये लगता है कि ये शोर शराबा ख़त्म हो गया, टैगिंग वाला
یہ اپنا بنانا شعر اور ساتھ میں جیسے میں بھی کرتا رہتا ہوں خوبصورت لڑکی کا فوٹو لگانا, یہ سب آہستہ آہستہ ہٹنے والا ہے. یہ جو ریختہ جیسے ایونٹس ہونے شروع ہو گئے, یا آپ کے علاوہ پاکستان میں بھی آپ دیکھو آن لائن کمیونٹیز اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں, مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ اچھا ورسز برا یہ چلتا رہے گا, اور اچھا اپنا کانٹینٹ تو رہے گا. باقی آپ گرنے کی بات کرتے ہو تو وہ پالیٹکس میں بھی ہے, وہ تو نفسیات میں بھی ہے, وہ تو اسپورٹس میں بھی ہے. مطلب زندگی کے ہر شعبے میں زوال آیا ہے تو ادب میں بھی آیا ہے. ہاں ادب میں بھی آیا ہے جی. لیکن اردو کے حق میں تو بڑا اچھا ہو رہا ہے. جی یا آپ مانے نہ بہت مانے, اچھا ہے. لیکن لیاقت صاحب آپ کو ہمیں اچھا لگتا ہے آپ کو پڑھتے ہوئے, مطلب آپ کو پڑھتے ہوئے, آپ کی شاعری کو پڑھتے ہوئے, سنتے ہوئے, چونکہ مشاعرے کی ایک الگ دنیا ہے, آپ اس سے اچھے سے واقف ہیں, اور جو لٹریچر ہم پڑھتے ہیں جو سیریس, اس کی ایک الگ دنیا ہے. اور یہ دنیایں جو ہیں وہ آج نہیں, آج تو پھر بھی کچھ فاصلے کم ہوئے ہیں, نزدیکیاں ہوئی ہیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ عرفان صدیقی جو ہے وہ مشاعرے کے شاعروں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ رہا ہے, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ. شہریار نہیں پڑھ رہا ہے, اور اگر پڑھ بھی رہا ہے تو ہوٹ ہو رہا ہے, اس کو لوگ سننے والے نہیں ہیں. تو آج آپ کو ہم پڑھتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو ہم سنتے بھی ہیں. آپ ہندوستان بھر میں مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں, حالانکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کم سے کم اس کو کم سے کم کریں, مشاعرے میں کم سے کم. لیکن مشاعرے کا ایک فائدہ تو ہے کہ ایک بہت بڑی آڈینس ہے جو شاعری سن رہی ہے, کتنا سمجھ رہی ہے, لیکن اردو کے حق میں جیسے آپ نے کہا ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو. لیکن شاعری کے لیے یہ جو مشاعرہ ہے, اس میں آپ جیسے سنجیدہ لوگ جب شاعری کرنے لگتے ہیں تو جیسے ہم عباس تابش کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے, لیکن جب سنتے ہیں اس کو تو سننے کا مال اس نے الگ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں مشاعرے میں یہ سنانا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا شاعر جب مشاعرے کی طرف جاتا ہے, جانا چاہیے اس کو, لیکن وہ اس کی شاعری کہیں نہ کہیں اس سے متاثر ہوتی ہے, بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. لیکن آپ احتیاطی طور پہ آپ دیکھو, آپ بھی لفظ چن چن کے استعمال کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ بھی دویدھا میں ہیں میری طرح. مجھے مشاعرہ, آپ جیسا کہ آپ کہتے ہیں, مشاعرے میں ایک چیز ہے اکنامکس, اس میں مالیہ ہے, اس میں ایک آپ کو پتہ ہے ایک آدمی اس وقت جو ہمارے بہترین شاعر ہیں وہ 1 لاکھ روپیہ لیتے ہیں مشاعرے کا, 1.25 لاکھ لیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سچ ہے, بازار ہے, یہ مارکیٹ ہے. نمبر 2 جو میں مانتا ہوں وہ یہ ہے کہ مشاعرہ پرفارمنگ آرٹس میں آتا ہے. یہ پرفارمنگ آرٹس کا ایک حصہ ہے مشاعرہ. یہ بات شاعروں کو سمجھنی پڑے گی. اگر انہوں نے مشاعرہ پڑھنا ہے تو اس کے لیے پرفارمنس چاہیے, یا تو وہ نہ پڑھیں. ویسے میں تو کہتا ہوں نہ پڑھیں. ایک سنجیدہ شاعر جو ہے اس کو سرے سے مشاعرے کی طرف نہیں آنا چاہیے, اس مشاعرے کی طرف نہیں آنا چاہیے جس مشاعرے کی آپ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو مشاعرہ ہونا شروع ہو گیا ہے, جیسے پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے, وہ کہیں نہ کہیں ریختہ میں بھی آ رہا ہے, اور کہیں نہ کہیں اور جو تنقیدی نشستیں چھوٹی چھوٹی آپ کرنے لگ گئے ہو, اس میں آپ جا سکتے ہیں, وہاں پہ آپ اپنی گنجائش نکال سکتے ہیں, جہاں پہ فرحت اعزاز ملے گا, نعمان شارق کیفی, ابھیشیک شکلا, آپ وہاں بھی اس حصے میں بھی سروائیو کر سکتے ہو. اب آپ کے پاس آپشنز ہیں. اب آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جا کے میلے ٹھیلے کا چورن بیچنے والا مشاعرہ پڑھو گے کہ آپ ریختہ کی کسی ایکٹیویٹی میں حصہ لو گے. تو ٹھیک ہے نا, اچھی بات ہے نا, ہولڈ لگی ہوئی ہے. میں ابھی ریسنٹلی وسیم بریلوی صاحب سے بات کر رہا تھا, کسی مشاعرے کے حوالے سے ہم اکٹھے تھے, تو ریختہ کے بارے میں بڑی اچھی رائے تھی ان کی, منور رانا کی بڑی اچھی رائے تھی, راحت اندوری صاحب کی. یہی تو 3 بڑے لوگ ہیں. ریختہ کو اپریشیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی زمانے میں ریختہ کو ترسے ہوں گے. ہمارے پاس آپشن ہے آج, ہمارے پاس ریختہ بھی اور اس کے بعد مشاعرہ بھی ہے. لیکن ریختہ سے مراد صرف ریختہ نہیں ہے, ریختہ جیسا بہت کچھ. میں ریختہ کو علامت بنا رہا ہوں. ریختہ کے علاوہ بہت کچھ ہو رہا ہے ریختہ جیسا ہی پاکستان میں, شاید اس سے بھی بہتر ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مشاعرے کی طرف نہ جانا بڑی صحیح بات ہے, نہیں جانا چاہیے. میں خود بھی یقین مانو, مشاعرے کا جب انویٹیشن آتا ہے, جب آپ لسٹ پڑھتے ہو شاعروں کی, تو ایک مرتبہ تو آپ کا ضمیر آپ کو ضرور کہتا ہے کہ یار مت کرو. پھر چھوڑتا بھی آدمی 10 میں سے, اگر آپ 6 ایونٹس چھوڑ دیں, 4 ڈھنگ کے آپ انتخاب کر سکتے ہو, تو اس ریشو کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. جی. لیکن لیاقت صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے اچھے شاعر مشاعرے کی اس فضا کو بدلنے میں کچھ کامیاب ہوں گے؟ دھیرے دھیرے آپ خراب کی جگہ ریپلیس کریں گے اچھے لوگوں کو کچھ؟ ایک بات میں بتاؤں زمرد بھائی, میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک جگہ فرحت احساس اینڈ پارٹی ہے, ایک جگہ منور رانا صاحب اینڈ پارٹی ہے. دونوں کا داور, دونوں بڑے لوگ, دونوں اپنے اپنی فیلڈ میں. فرحت صاحب کو شاید کوئی جانتا بھی نہیں ہوگا, منور کو دنیا جانتی ہے, لیکن فرحت صاحب کو جو جانتے ہیں ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ منور کو جانتے کہ نہیں. تو یہ اس بیچ میں, اس گھمسان میں کہیں نہ کہیں بیچ میں سے مجھے لگتا ہے ہم لوگ نکلنا شروع ہوئے. ابھیشیک شکلا نکلا ہے, لیاقت جعفری شاید نکلا ہے,
امیر امام نکل رہا ہے. پاکستان میں آپ نے بتایا نئی پیڑھی اتنی زبردست آ رہی ہے. ادریس بابر ہیں, فارس آ رہے ہیں, ادریس بابر آ رہا ہے, علی زریون آ رہا ہے. باہر جاؤ تو آپ رفیع رضا آپ دیکھ لو, عرفان ستار دیکھ لو. بیک وقت اچھا ورسز برا شروع ہو گیا. یہ جو مشاعرہ جس کا آپ بات کر رہے ہیں یہ دم توڑ رہا ہے, اس کے حوصلے پست ہو رہے ہیں. مشاعرہ پڑھنا آپ لوگوں نے مشکل کر دیا ہے. آن لائن کمیونٹی نے مشاعرہ پڑھنا, ٹھیک ہے راحت صاحب نے ہمت کی ایک لیول پہ لے آئے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا جب آپ گوگل میں اردو ڈالتے ہو, جب آپ غزل ڈالتے ہو, جب آپ شاعری ڈالتے ہو, تو وہاں پہ راحت اندوری نکلتا ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے. وہاں پہ منور رانا نکلتا ہے, وہاں پہ راحت اندوری نکلتا ہے, وہاں پہ وسیم بریلوی صاحب نکلتے ہیں. سینکڑوں ویڈیوز آپ کو مل جاتے ہیں. ان لوگوں نے بھی ایک بہت بڑے طبقے کی آبیاری کی. آپ کس کو ماننا پڑے گا, جگجیت سنگھ کی غزلوں نے بہت بڑا رول ادا کیا. گلزار اور جاوید اختر کی فلموں نے بہت بڑا رول ادا کیا. امراؤ جان ادا میں شہریار کی شاعری نے جو رول ادا کیا وہ ان کی پوری شاعری نے ادا نہیں کیا, ہے نا. تو وہ جو طبقہ بڑے کینوس پہ ہونے والی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کے اردو کی خدمت کر رہا تھا, ہم ان کے رول کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہاں کریٹیو لیول پہ ان کا کام اگر کچا ہے وہ تو مورخ چھوڑے گا نہیں. فاروقی صاحب ایک لائن نہیں لکھتے کسی کے لیے. جی لیکن لیاقت صاحب یہ جو مشاعرے اب ہو رہے ہیں نا, اس میں آپ دیکھیے گا کہ جو حادثہ آج ہمارے ساتھ پیش آیا, تو کوئی بھی واقعہ ہو شاعر کے لیے اس کو پکڑنے میں وقت لگتا ہے. شاعر کہیں آگ لگ رہی ہو, فائر بریگیڈ کی مشین لے کے وہاں آگ بجھانے تو نہیں پہنچے گا. اس حادثے پہ, اس واقعے پہ لکھنے کے لیے ایک وقت چاہیے. اس کو پکنے دیجئے, اس کے اپنے تجربے کا حصہ بنائیے, پھر جا کے کہیں شاعری میں وہ چیز آتی ہے تو اس کا ایک اپنا اثر ہے. لیکن لیاقت صاحب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشاعرے کی دنیا میں فرحت احساس ایسا کبھی نہیں کرے گا کہ وہ کہیں مسجد یا مندر میں کہیں جھگڑا ہو اور فرحت احساس وہاں پہ فوراً شعر لکھ دے, یا نجیب ایک لڑکا JNU سے وہ لاپتہ ہے اور فوراً اس پہ نظمیں اور شاعری لکھنا شروع کر دے. یہ جو چیزیں داخل ہو گئی ہیں, اب آپ دیکھیے کہ بابری مسجد پہ عرفان صدیقی نے ایک نظم لکھی, حق فتح یاب میرے خدا کیوں نہیں ہوا, تو نے کہا تھا تیرا کہا کیوں نہیں ہوا, جب حشر اس زمین پہ اٹھائے گئے تو پھر برپا یہیں پہ روز جزا کیوں نہیں ہوا. تو یہ اتنی کمال کی غزل ہے ان کی, لیکن وہ ایک وقت لگا اس کو. ہاں لیکن آپ کا مشاعرہ, جو آپ کا مطلب ہمارا جو مشاعرہ ہے, اس کی صورتحال یہ ہے کہ آپ نجیب پہ ایک نظم لکھ دیجئے کہ ماں رو رہی ہے اور وہ آ رہا ہے, تو آپ کو اس طرح کی شاعری جو ہے مشاعرے میں 20-25 15-20 ہزار 25,000 لوگ آپ کو سننے لگتے ہیں, تو واہ واہ ہو جاتی ہے. اب اس سے جس قدر شاعری کا نقصان ہو رہا ہے, وہ جذبات آپ کے اپنی جگہ, وہ کیسے ہیں, اچھے ہیں, برے ہیں, آپ اس کے دکھ میں کتنے شامل ہیں, وہ دوسری بات رہی, لیکن اس سے اصل شاعری جو ہے, شاعری کی روح جو ہے, وہ کہیں نہ کہیں متاثر ہوتی ہے. شاعری کا یہ کام بھی نہیں ہے ویسے. ہاں شاعری کا بالکل یہ کام نہیں ہے. دنگے ہوتے ہیں تو یہ تو سماج کا ایک وہ ہوتے رہے, شاعری کا یہ کام نہیں ہے. اور پھر جب آپ زمرد بھائی, ہوتا کیا ہے, شاعر ہمارے پاس بہترین مثال ہے. آلویز کمپیریٹیو اسٹڈی میں غالب ورسز اقبال کی بحث چڑھتی ہے ہمیشہ سے, جب سے آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں بھی, یہاں بھی. ڈفرینس بٹوین غالب اینڈ, ان میں سے بڑا کون؟ کیا بڑا ہے یار. علامہ اقبال محدود ہوتا چلا گیا. علامہ اقبال اتنے بڑے بگ تھاٹ کانٹینٹ کے ساتھ آیا ہوا مسلمان شاعر بن گیا, اور غالب نکلتا گیا. آج آفاقی لیول پہ غالب کوئی چیز ہے, علامہ اقبال ایک محدود آئیڈینٹی میں گھسا ہوا شاعر ہے. حالانکہ دونوں بڑے, دونوں کا دور. علامہ اقبال کا کم کمال تھا کہ اس نے شاعری کی پوری نہج, پورا آہنگ, پورا اسلوب توڑا اور ایک نیا ایک ایسا اسلوب تیار کیا جس کی پیروی بھی کوئی اس کے بعد نہیں کر پایا. لیکن سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اس کو کہنا پڑا. غالب نہیں کہتا, غالب کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہندوستان پاکستان سے. غالب کو پتہ ہے, پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے, کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا. وہ کہتا ہے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں جس کو میں بتاؤں یار, میں کیا ہوں نمبر 1, وہ جو آپ میں بھی آنا ہے. دوسری بات, آپ نے غالب کا ایک شعر سنا ہوگا, سب نے سنا ہے, ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب, ہیں کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. آپ نے اس شعر میں ایک چیز نوٹس کی ہوگی, پتہ نہیں میں بھٹک رہا ہوں موضوع سے, نہیں بالکل موضوع پہ بات ہو رہی. بڑی غضب کی بات ہے. غالب 100-150 سال کے بعد آتا ہے میر کے, اور ایک دن کہتا ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. اس پورے شعر میں مجھے جو سب سے اچھا لگا نا وہ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں, میں نے تھوڑی کہا ہے, اور کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, اور اپنے بارے میں پہلی لائن میں جسٹ فارمیلٹی.
تو ہی تھوڑی استاد ہے, تو ہی تھوڑی استاد ہے. مطلب میں استاد ہوں. مائی گاڈ, یہ سنجیدگی میں دیکھو, اس نے میر تقی میر کو وائنڈ اپ کیا, کہا یہ فائل کلوز کرو بس چلیے, اب نئی شاعری شروع ہو چکی ہے, اب نیا. یہ جو کانفیڈنس شاعر کے اندر ہوتا ہے, یہ کانفیڈنس اس کو بچاتا ہے ان ہنگاموں سے. کہ بابری مسجد پہ لکھو عمران پرتاپ گڑھی کی طرح, آپ دن رات بکواس کرتے رہو ملائم سنگھ یادو کے لیے, ووٹ بینک تیار. ابھی ریسنٹلی ایک حادثہ ہوا, میں پروٹیسٹ لانچ کرتا ہوں اس کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا یش بھارتی ایوارڈ دیا یو پی گورنمنٹ, اس سال بشیر بدر کو دیا. کتنی حیرت کی بات ہے, بشیر بدر کو یش بھارتی ایوارڈ اس سال ملا, اور عمران پرتاپ گڑھی کو 1 سال پہلے ملا. کیا کمپیریزن ہے یار, آپ کر کیا رہے ہو, کیا تماشا ہے. ظمرور اور لیاقت نے 1999 میں بشیر بدر کو پونچھ لے گئے ہیں. آپ کو خود نہیں پتا ہے کہ آپ کے رول ماڈلز کون ہیں. یہ جو فلیکچویشن ہوا ہے پولیٹیکل لیول کے اوپر, کہ آپ 2 شعر مودی کے خلاف لکھو اور آپ کو 1 لاکھ کا مشاہرہ ملے گا, یہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. 2 شعر آپ بابری مسجد کے حق میں لکھو, کرنا ہے کام تو کیفی اعظمی کی طرح کرو. ایک نظم لکھ جاتا ہے وہ, رام جب سریوں کے کنارے سے اٹھے, دوسرا بنباس تھا یہ, وہ والی نظم. تو ٹرینڈ سیٹر کام کرو نا, پھر یا ساحر لدھیانوی کی طرح کام کر کے جاؤ, وہ رکھو نا وہاں پہ مال اپنا. یہ جو ایک عجیب سا ایک لاؤبالی پن ہے کہ امیجیٹ کچھ کرنا ہے, کہیں پہنچنا ہے, پولیٹیکل لوگوں کے اپنی خواہشات ہیں, اپنی تمنائیں ہیں, کوئی بھی گراؤنڈ لیول پہ کام نہیں کرتا. تو ظاہر لیاقت صاحب, آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو, اس طرح کی شاعری کو شاعری مانتے ہیں؟ کیا یہ شاعری کا حصہ ہے؟ شاعری ہے, خراب شاعری, شاعری تو ہے. اچھا ایک لیاقت صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق فلمی دنیا سے بھی کچھ رہا ہے, تھوڑا بہت, اور فلم کے حوالے سے کچھ بتائیے. الزام ہے فلم کے بارے میں کچھ بتائیے. اور ساتھ ساتھ ایک نظم بہت مشہور ہوئی اس زمانے میں, جو پہلے میں نے آپ سے سوال کیا, اسی کو آگے بڑھاتے ہیں, کہ جب یہ ممبئی میں تاج پہ حملہ ہوا, اور وہ آپ نے جو نظم لکھی, وہ لگتا تھا کہ ہر ہندوستانی کی آواز ہے, اور وہ نظم لکھنے کا محرک کس طرح رہا, کیسے رہا؟ 2008 میں ہوا یار, 2009 میں ہوا شاید, 2008 میں ہوا, 26/11/2008 میں. قصاب اور وغیرہ وہ پاکستان سے آئے اور انہوں نے اٹیک کیا اور کافی خون ریزی ہوئی. میں کبھی بامبے گیا نہیں تھا, اب تو گیا ہوں بہت مرتبہ, لیکن تب نہیں گیا تھا. وہاں پہ میرے عزیز رہتے تھے, ہمارے جو پونچھ جوہری اور JNK سے لڑکے گئے ہوئے تھے بامبے میں, چھوٹے موٹے کام کر رہے تھے. ان لوگوں کے سوئچ آف ہو گئے. آپ یقین مانو, میرا اس میں ماموزاد بھائی ہے ایک صغیر, اس کا نام ہے, اس کا موبائل بھی سوئچ آف رہا کافی دنوں تک. ہم بڑے پریشان رہے. بعد میں جب چیزیں کلیئر ہوئی, پتہ چلا کہ سوئچ آف کرنا پڑا کیونکہ لڑکوں کو اٹھا رہے تھے. کشمیر سے تھا تو زیادہ ہی تھا وہ ہنگامہ, مسلم تھا تو اور بھی زیادہ تھا. تو بعد میں اس نے کہا, ہم نے کہا آ جانا تھا بامبے چھوڑ کے, کہا نہیں آ بھی نہیں سکتے تھے, اگر آپ بامبے چھوڑتے تو یہ بہت بڑا پنگا تھا. تو بہرحال وہ وہاں رہا. میں نے کہا تو گیا یار تاج کی طرف, تو نے دیکھا؟ کہا ہاں میں گیا تھا پرسوں. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہاں بہت سی بھیڑ تھی, بہت سے لوگ اکٹھے تھے. میں نے کہا مجھے کوئی سین بتا کہ کیا منظر تھا؟ کہا یار ایک سین بڑا خوفناک تھا. میں نے کہا کیا؟ کہا وہ جلا ہوا سامان ایک طرف لگایا ہوا تھا, انہوں نے ڈمپ کیا ہوا تھا, اس میں نے کوئی 1,500-2 ہزار جلے ہوئے کبوتر دیکھے. اور یہ میرے ذہن میں اٹک گئی بات, حالانکہ ہم نے آدھا گھنٹہ بات کی, لیکن یہ بات یہاں پہ بیٹھ گئی. کبوتر امن کی نشانی ہے, اور اس دن بد امنی کا اتنا ننگا ناچ ہوا. جہازوں سے بھی ہمارے ٹروپس اترے, ملیٹنٹ بھی انسان, وہ بھی انسان, ٹی وی والا بھی انسان, یہ بھی, اور 1,500-2,000 کبوتر, خدا جانے کبوتر کس نے گنے, کتنے مرے تھے اس دن. تو پہلا مصرع ہوا میرے ذہن میں, ابھی تک تاج پہ بیٹھے کبوتر سوچتے ہوں. مجھے صغیر نے کہا کہ بھیا وہ کبوتر اب واپس آ گئے. اب وہاں پہ وہ اس دن نیوز تھی کہ یہ کبوتر جو چلے گئے تھے اس دن خوف زدہ ہو کے مختلف بلڈنگوں پہ بیٹھتے رہتے تھے, آج کل آنے شروع ہو گئے. اب کبوتر کے سارے تاج کے سارے کبوتر واپس آ گئے, اور 150-200 سال سے تاج پہ وہ کبوتروں کا وہ ڈیرا ہے وہاں پہ. تو یہ جو کبوتر کی واپسی ہے نا, یہ کمال کا تھا. کبوتر واپس آتا ہے, امن واپس آتا ہے, پیس واپس آتا ہے. یہ ایک لائن تھی. اور یہ نظم میں نے اسی طرح کہیں بے خیالی میں لکھ دی کہ دھوئیں کے خون کے لاشوں کے منظر سوچتے ہوں گے, ابھی تک تاج پہ بیٹھے کبوتر سوچتے ہوں گے. اور اس میں 16-17 بند میں نے لکھ دیے, بڑے ایموشنل ہو گئے, کیونکہ ہم نے خون خرابہ پونچھ میں بہت دیکھا ہوا تھا. وہ کہیں نہ کہیں میں ریلیٹ کر گیا اپنے اس غم کے ساتھ. وہ نظم یوٹیوب پہ میرے ایک دوست نے ڈالی, میری آواز میں ریکارڈ کر کے, جیسے آج آپ ریکارڈ کر رہے ہیں. وہ رام گوپال ورما جی نے ایک مووی بنانی شروع کی, دا اٹیکس آف 26/11, نانا پاٹیکر کو ساتھ لے کے. انہوں نے سرچ کیا جی اس کے میٹیریل کہاں سے اٹھائیں, تو
تو وہاں سے وہ لنک ملا میرا, مجھے فون آیا, بعد میں وہ میری نظم فلم کا حصہ بنائی انہوں نے اور مجھے پیسے بھی دیے اچھا سے. تو یہ میرا وہ آغاز تھا. فلم میں کبھی گیا نہیں, وہ ایک وجہ بنی. پھر اس کے بعد الگ بات ہے کہ میں اسکرپٹنگ میں بھی آیا, یہاں بھی آیا, وہاں تو ایک راستہ کھلا جی. لیکن بہرحال فلم بھی ایک بڑا شجر ممنوعہ تو نہیں ہے, بالکل نہیں. جاوید اختر ہیں, گلزار صاحب ہیں, نہیں بالکل اچھے لوگ تو وہاں بھی ہونے ہی چاہیے. اور اس وقت دیواکر بنرجی مووی بنا رہے ہیں, انوراگ کشیپ مووی بنا رہے ہیں. یہ سارے وہ لڑکے ہیں جو رائٹر ہیں ہمارے, بہت اچھے ہندی کے رائٹر لڑکے ہیں جی جی جو اس وقت اس انڈسٹری میں کر رہے ہیں. لیاقت جعفری صاحب, اب واپس کشمیر کی طرف چلتے ہیں. ایک آخری سوال آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کشمیر کی ادبی صورتحال کے بارے میں, چونکہ کشمیر میں انسرٹنٹی رہتی ہے, حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ ہماری پرائرٹیز بدل گئی ہیں. وہی کشمیر جو کرشن چندر کا کشمیر ہے, وہی کشمیر جو کرشن چندر کی تحریروں کا حصہ ہے, تو جو کشمیر کبھی نہیں گیا ہے, اگر وہ بھی کرشن چندر کو پڑھتا ہے تو اس کے سامنے پورا کشمیر آ جاتا ہے. شکست پڑھ لے وہ. اور آج حالات کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں, تو اس وقت کا جو ادبی منظرنامہ ہے پورے جموں کشمیر کا, اس کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ بتانا چاہیں گے؟ کشمیر کا ادبی منظرنامہ افسوسناک حد تک ٹھپ ہو چکا ہے, کیونکہ کشمیر میں اس وقت زندہ رہنے کی ایک ہوڑ ہے کہ جو دن نکل جائے آپ کا وہی اچھا. وہاں پہ جنگی صورتحال ہے, آپ کو پتہ ہے. حالانکہ کہتے ہیں کہ یوگنڈا اور جب وہاں پہ ہوتے تھے فسادات بیروت میں, تو فیض احمد فیض کراچی میں بیٹھ کے نظمیں لکھتا تھا. لیکن کشمیر میں عجیب سی بات ہو رہی ہے, کشمیر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہ کوئی ریٹن میں نہیں آ رہا ہے, وہ کوئی نظم نہیں بن رہی ہے, وہ کوئی افسانہ نہیں بن رہا ہے. ایون کہ میرے ہاں بھی وہ نہیں ہے. میرے ہاں بھی کشمیر جب آتا ہے وہ فرحت احساس صاحب کی طرح بڑا سہما ہوا, آہستہ آہستہ درد نے میر تکی میر بنا رکھا ہے, مجھ کو اس عشق نے کشمیر بنا رکھا ہے. وہاں پہ وہ جو ہے نا بات کہنے کے لیے جو حوصلہ چاہیے وہ کہیں نہ کہیں مر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2, وہاں پہ اردو ریاستی زبان ہے ریاست جموں و کشمیر کی, دا اونلی اسٹیٹ انڈیا میں جس کی آفیشیل زبان اردو ہے, اور وہاں پہ اردو اکادمی نہیں ہے آج تک. یہ دیکھو المیہ. پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں پہ کشمیری ایک الگ سے ایک آئیڈینٹی ہے, بڑی زبان ہے کشمیری. کشمیری کھا جاتی ہے اردو کو. وہاں پہ گیان پیٹھ ایوارڈی آدمی بیٹھا ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں, رحمان راہی, کشمیری سے. حامدی کشمیری کو کوئی نہیں جانتا, جو کہ ہمارے اردو تنقید میں ریسنٹلی اکتشافی تنقید کے حوالے سے بہت بڑا نام, جس کو آپ فاروقی صاحب اور نارنگ کے پیرل چلاتے ہو, وہ ہمارے پاس مطلب وہاں پہ نہیں ہے. وہاں پہ کیفیت ہی نہیں ہے کچھ کر پانے کی, کچھ نکل پانے کی. اب کون کیا کرے, یا تو ٹھہراؤ ہے کشمیر میں, کہیں کوئی ڈیسیجن میکنگ ہو تو ٹھہر جائیں چیزیں, تو وہاں سے کچھ پوٹے. تو فی الحال تو بڑی خوفناک. لیکن لیاقت صاحب, جب ہم کشمیر کے حوالے سے کریٹو پروسیس سے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, مجھے تو نہ کوئی ناول, نہ کوئی اس طرح کا افسانہ, نہ اس طرح کی شاعری پڑھنے کو ملتی ہے جو واقعی کشمیر کو بیان کر سکے, جیسے کشمیر کو اس زمانے کے کشمیر کو کرشن چندر نے کیا. مجھے لگتا ہے کشمیر سارا کوما میں ایسے میں ایک تو بڑا رائٹر جو ہوتا ہے نا, کریٹیو جینیس, وہ بھی نہیں آیا ہے کافی دنوں سے. کرشن چندر کے بعد کافی دنوں تک کوئی آیا ہی نہیں. فکشن تو چھوڑیے, فکشن کا بھی ہمارا ایکسپرٹائز ہی نہیں تھا اس میں, شاعری میں بھی نہیں آیا. آئے ایسے نام آئے, حکیم منظور آیا, پرتپال سنگھ بیتاب آیا, 10 نام ہیں ہمارے پاس, حامدی کشمیر صاحب خود. لیکن وہ جو ایک ٹرینڈ سیٹر پوئٹ نکلتا ہے جو سب کی رہنمائی میں لوگ لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے میرا رول ماڈل, وہ نہیں ہوا. وہ تو یہ تو بڑی بدقسمتی ہے. یہ تو ہمارے لیے بھی, مطلب میرے لیے بھی رول ماڈل جو ہے وہ ادھر کہیں انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے ظفر اقبال. تو وہاں کشمیر میں کوئی ایک, یا ہوتا ہوگا شاید, ٹائم آتا ہے چیزوں پہ, کیونکہ کشمیر کی تاریخ اگر آپ دیکھو گے, وہاں پہ انٹرنیشنل سنسکرت کی جو بدھسٹ پہلی کانفرنس ہوئی ہے وہ کشمیر میں ہوئی ہے. 650-700 سال تک وہاں پہ ہندوؤں کا تھا, کشمیری پنڈتوں کا ہی تھا, وہی سارے لوگ مائگریٹ ہو کے کشمیری مسلم ہو گئے تھے. وہاں پہ گڑھ رہا ہے جب یہ لاہور کے قریب تھا, جب یہ پاکستان کے قریب تھا. اب نہیں ہے, ہو سکتا ہے آنے والے سمے میں ریوائیو بیک کرے. میں تو پر امید ہوں, ایسی بات نہیں ہے. اب وسفوٹ ہوا ہے, اب دھماکہ ہوا ہے, اب انٹرنیٹ آیا ہے, وہاں بشارت پیر جیسے ناولسٹ انگلش میں نکلنا شروع ہو گئے ہیں. وہاں پہ IAS ٹاپر شاہ فیصل جیسے لڑکے آ گئے. وہاں پہ انڈین کرکٹ ٹیم کا حصہ پرویز رسول بنا, تو وہاں بھی ہونا شروع ہو گیا. کہیں سے لیاقت جعفری بھی ہیں. میں بھی ہوں تھوڑا بہت. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھ لو, IAS میں ہمارے لڑکے آ رہے ہیں. 2010 میں ٹاپ کیا کشمیری لڑکے نے. اس سال ہماری ایک سیکنڈ ٹاپر رہا لڑکا,
نہیں ٹاپر رہا اس سال سیکنڈ ٹاپر رہا. تو اس کا مطلب اس میں کافی حد تک لوگ مذہب میں تھے, اب آہستہ آہستہ آنے لگے ہیں دوسری چیزوں کے. تو ہو سکتا ہے لٹریچر میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی ایک بہت بڑی کاروائی شروع کرے گا. اور اردو کے, میں تو اردو والا آدمی ہوں, میں اردو کے تئیں کمیٹیڈ ہوں, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ اردو کا بھلا ہو. ریختہ ابھی ریسنٹلی جانے والا تھا, آپ نے ایک بہت بڑا ایونٹ وہاں کرنا تھا, لیکن بدقسمتی کی انریسٹ ہو گیا, آپ نہیں پہنچے. لیکن جوں آپ لوگ ادھر پہنچو گے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیاقت صاحب, پہلے بھی ایک آخری سوال کر چکا ہوں, اب ایک آخری سوال اور کہ آخری سوال کہ آپ کا تعلق, مطلب آپ بحیثیت شاعر دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں, لیکن آپ کا تعلق یونیورسٹیز سے بھی ہے. آپ جموں یونیورسٹی کے ایک کالج میں پروفیسر ہیں اردو کے. یونیورسٹیز میں جو اردو کی صورتحال ہے, جموں میں بھی ویسی ہے, دلی میں بھی ویسی ہے. شعبہ اردو جو ہے وہ دھیرے دھیرے زوال کی طرف ہے. یونیورسٹیوں کا شعبہ نچلی سطح پہ تو 11th-12th میں تو وہی آپ کو 4-5-10 غزلیں پڑھانی ہوتی ہیں, لیکن یونیورسٹیز کا کام تو ریسرچ کروانا ہے. کوئی اچھی ریسرچ ہمارے سامنے نکل کے نہیں آ رہی ہے. آپ کے سامنے یونیورسٹیز کی طرف اگر آپ نگاہ اٹھائیں تو آپ کو گوپی چند نارنگ نہیں ملے گا, آپ کو شمیم حنفی نہیں ملے گا. تو اس طرح کے لوگ بالکل پورے اردو منظرنامے سے غائب ہو گئے ہیں, اور ایک طرح سے مافیا کے ہاتھ میں یہ شعبے آ گئے ہیں. آپ اسی کا حصہ ہیں. مافیا کا نہیں, آپ اس یونیورسٹیز کا, یونیورسٹی کلچر کا, بالکل آپ اس یونیورسٹی کلچر کا حصہ ہیں. تو آپ ایک شاعر جو ہے وہ کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے اس میں اپنے آپ کو؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی جو اردو کے شعبے ہیں جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں ہوں, یہ ایک بڑی اللہ کا مجھ پہ بہت بڑا کرم ہے, میں کالج میں پڑھاتا ہوں. یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا, اس سے دگنی شدت سے مجھے غصہ ہے کہ یونیورسٹیز کو خراب کرنے کا یہ جو عمل پچھلے 20-30 سالوں میں چلا ہے, پہلے نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے جموں یونیورسٹی میں جگناتھ آزاد, جی, ہمارے جموں یونیورسٹی میں عابد پشاوری تھا, ہمارے جموں یونیورسٹی میں ڈاکٹر ظہور الدین تک تھا, ہماری جموں یونیورسٹی میں, اور کشمیر میں حامدی کاشمیری تھا. ایسا نہیں تھا. یہ گراف تیزی کے ساتھ پچھلے 25-30 سالوں میں گرا ہے. اور کیسے گرا ہے؟ جموں کو آگ لگاؤ جی, سری نگر چھوڑو, دلی میں, JNU میں, آپ کے یہاں علی گڑھ میں اتنی شدت کے ساتھ وہ اسکالرز آگے آئے, جن اسکالرز نے چورن بیچ کے اپنا کام کیا تھا, اور آج وہ طے کر رہے ہیں. ابھی بھی ان کی تنقید الطاف حسین حالی کی مقدمہ شعر و شاعری سے نکلی نہیں. ابھی بھی ان کے ہاں وہی ہے کہ شاعر غالب فرماتے ہیں, ابھی بھی ان کے ہاں غالب فرماتے ہی ہیں. انہوں نے اس کو, اور سب سے بڑی بات آپ دیکھ لو زمرد بھائی, یہی پروفیسر ہیں جو بڑی بڑی اردو کی کمیٹیوں کے ممبرس ہیں, بڑی بڑی اردو کی ایجنسیوں کے حصے دار ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں. اردو کے نام پہ 5-6-8-10 HRD منسٹری کے بڑے عہدے کھلے ہیں, یونیورسٹیاں بھی کھلی ہیں. یہی لوگ بدستور وہاں جا رہے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے یہ کوئی سازشی عمل ہے. کیا یہ کسی ایک پروگرام کے تحت ان لوگوں کو وہاں پہ گھسیڑا جا رہا ہے؟ یہی لفظ ان کے لیے صحیح ہے. یہ جو ٹیلنٹ کو آگے نہیں آنے دیا جاتا ہے, جو زمرد پروفیسر نہیں بن سکتا, لیاقت پروفیسر میں نہیں بنا, میں نے یونیورسٹی 3-4 دفعہ فیس کی, میں نہیں آ سکا. یہ جو یونیورسٹیوں نے بیڑا گرک کیا ہے, میں تو فاروقی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, انہوں نے آن ریکارڈ بھی لکھا ہے کہ یونیورسٹی کے پروفیسروں نے تباہی کر دیا ادب کی. یہ جو تنقید پڑھانے والے لوگ ہیں, یہ جو کتابیں لکھتے ہیں, 4 ایوارڈ 2-4 لے کے بیٹھ جاتے ہیں, ان لوگوں نے کام تو ریختہ کرے گا بھائی, کام تو مشاعرہ وہ کرے گا جو فرط احساس پڑھ رہا ہے, کام تو شاید میں کرنا شروع ہو گیا ہوں, آپ کر رہے ہیں کام. زیادہ امید بھی مت رکھیں یونیورسٹیوں سے. ہمیں کیا کرنا اس یونیورسٹی سے جہاں سے ایک عربی اور پرشین بیک گراؤنڈ سے پڑھا ہوا مسلمان لڑکا PhD کر کے نکلتا ہے, اور اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ تختی کیسے ہوتی ہے شعر کی. ہمارے لیے تو یہ ابھیشیک شکلا اچھا ہے, ہمارے لیے تو یہ لڑکا ثانی آ رہا ہے, ہمارے لیے تو راز آ رہا ہے, وویک شرما راز, ہمارے لیے تو ہمارے لیے سراف صاحب آ رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمارے لیے 50 نول کشور کھڑے ہو گئے یہاں پہ, جو پروفیسر نہیں ہیں, جو IIT سے لڑکے نکل رہے ہیں, ڈاکٹر اور انجینئرنگ چھوڑ کے وہ ان اداروں میں گھس رہے ہیں. یہ امید والا معاملہ ہے. یہاں پہ پرسون جوشی نغمے لکھنا شروع ہو گئے. تو یہ جو ایک لڑکے نکلنا شروع ہو گئے ہیں, مجھے ان سے زیادہ امید ہے, مجھے اس ایج سے زیادہ امید ہے, مجھے اس فیز سے زیادہ امید ہے. اس 50 سال میں اردو مسلمانوں کی زبان ہو کے جتنا دکھ سہ سکتی تھی سہ لیا. اب اردو مسلمانوں کی زبان ہے نہیں ہے, یہ بحث ختم ہو جانی چاہیے, کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ اردو کی خدمت کر رہا ہے, اردو کو پسند کر رہا ہے, اردو کے ساتھ چل رہا ہے.
کیا بات کرنی یونیورسٹی کو پروفیسروں کی، جی چھوڑیے، ہمارے پاس بہت ساری میں فرحت احسان صاحب کو پروفیسر سمجھتا رہا، آپ یقین مانیں گے. اب وہ بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ پروفیسر نہیں ہے. اور وہ پروفیسر نہیں ہے، آپ نے مجھے ریسنٹلی بتایا، اور میں اپنی جگہ حیران تھا کہ یونیورسٹی کا پروفیسر ہو کے اتنا اچھا شاعر کیسے ہوتا ہے. لیکن اللہ کا کرنا کے بعد میں ثابت ہوا نہیں وہ پروفیسر نہیں ہے. وہ ایسے جاتے تھے یونیورسٹی. جی لیاقت جعفری صاحب، بہت ساری باتیں ہوئیں اور بہت ساری باتیں ہو بھی سکتی ہیں اور مزید ہو سکتی ہیں، لیکن چونکہ انٹرویو بہت طویل ہو گیا اور جو ان کو دیکھنے والے ہیں ہمارے انٹرویوز تو ان کو تو نہیں غیر ضروری نہیں، سب ضروری ہیں اور بھی بہت ساری ضروری باتیں ہو سکتی ہیں جو انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ریختہ کے لیے. ایک دو تین شعر میں سناتا ہوں ظفر اقبال کے. جی ان کا ذکر آیا، اسی پہ انٹرویو ہم ختم کریں گے. اسی پہ ختم کرتے ہیں. ایک آدھ مصرع شاید آگے پیچھے ہو جائے گا لیکن میں اسے ایڈجسٹ کر لوں گا. ان کی ایک غزل کے 3 شعر سنیے، ٹرینڈ سیٹر شعر. ظفر اقبال، جس طرح آپ لوگ کام کر رہے ہیں نا، تھکے آ رہے ہو کریں کیا. ظفر اقبال نے جب دیکھا نا ایک دنیا اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، ویسا ہی لکھنے کی کوشش کر رہی ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا، اپنے ایک جملے میں کہا تھا کہ میرے پیچھے مت آؤ، میں راہ گم گشتہ کا مسافر ہوں، میں خود اپنا رستہ بھول چکا ہوں، آپ اپنا رستہ ٹھیک کیجیے. تنہا یہ بار خواب اٹھانا پڑا مجھے. ظفر اقبال کہتے ہیں تنہا یہ بار خواب اٹھانا پڑا مجھے، پھر اپنے بعد آپ ہی آنا پڑا مجھے. یہ مصرع پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. تنہا یہ بار خواب اٹھانا پڑا مجھے، پھر اپنے بعد آپ ہی آنا پڑا مجھے. خلقت بلا سبب بھی پریشان تھی اس قدر، میں کچھ نہیں ہوں سب کو بتانا پڑا مجھے. خلقت بلا سبب بھی پریشان تھی اس قدر، میں کچھ نہیں ہوں سب کو بتانا پڑا مجھے. اور آخری شعر کہ آخر کو صرف ایک تماشا تھا میرے پاس، اور وہ بھی بار بار دکھانا پڑا مجھے. واہ واہ. تو یہ ایک جو ستم ظریفی ہے، یہی آج کا سچ ہے. بہت بہت شکریہ زمان. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو اللہ تعالیٰ عظیم مرتبوں پہ فائز کرے. تم میرے اسٹوڈنٹ ہو، میرے بھائی ہو، میرے بچے کی طرح ہو، لیکن کلاس میں تم کبھی دکھے نہیں، ورنہ ہوتا نا جو سامنے لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ذہن میں رہتے ہیں. تو بیک بینچر ہے نا. بہت بہت شکریہ سر.